دیرینہ پہلو میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ چونکہ بلوچستان جو ہے وہ منرل سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اس کے اوپر دنیا بھر کی نظریں جو ہے وہ ہمیشہ سے لگی ہوئی ہیں. چاہے وہ سندک کا پروجیکٹ ہو جس کے بارے میں یہ اتفاق رائے پایا گیا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے کاپر کے جو ریزروز ہیں وہ بلوچستان میں ہیں. پھر اس کے بعد گیس اور تیل کے حوالے سے بھی بے پناہ اسی طرح کے سرویز ہیں. تو بلوچستان ایز سچ دنیا کی کئی قوتوں کا نشانہ تو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک صورتحال 1974 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی ایک ملٹری آپریشن ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ باغی افراد جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے تھے وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے. شعیب الدین کو اچھی طرح یاد ہوگا. جی بالکل. اس کے بعد نئی دشمنی جو ہے اس کا آغاز ہوا جب اکبر بھگٹی صاحب کی ہلاکت ہوئی ہے فوج کے ایک آپریشن میں، انکاؤنٹر میں کہہ لیجئے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. 2 ورژن موجود ہیں اس کے اوپر بھی. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ کیو جس کے نیچے بیٹھ کے مذاکرات ہو رہے تھے، جس میں ایک بریگیڈیئر، ایک کرنل اور بہت سارے دیگر آفیسر فوج کے بھی شامل تھے، وہ کیو گر گئی تھی جس میں نتیجے میں ساروں کی ہلاکت ہو گئی. کچھ کا کہنا ہے جو بلوچستان لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں، بلوچستان لبریشن الائنس جو ہے اس کے جو لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نہیں جناب ان کو تو قتل کیا گیا ہے. اس کے بعد سے شروع ہونے والی دشمنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ نئے نئے رنگ اختیار کرتی چلی گئی. آج وہاں صورتحال یہ ہے کہ بی ایل اے بی ایف اے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر یا تو یورپی ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر ان کے جو فرار باغی ہیں وہ جا کے قریب کے ملک افغانستان میں سپن بولدک کے علاقے میں. بخاری صاحب ایک چھوٹی سی قطع کلامی ہے کہ یہ ضرور بتائیے کہ تب بھی اور آج بھی اور ماضی قریب میں بھی یہ تمام کے پیچھے ہمیشہ انڈیا کا ہاتھ رہا. جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اسی طرف آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکسس کس کو حاصل ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ سپن بولدک کا علاقہ ہے چمن کے بارڈر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر. وہاں این ڈی ایس، را اور سی آئی اے کے لوگ جو ہیں ان مفرور لوگوں کو نہ صرف سرمایہ مہیا کرتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں اور اس کی اسلحہ چلانے کی باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. ایم آئی ہو، آئی ایس آئی ہو، ہماری ایف سی ہو، ہماری مسلح افواج ہو، ان سب نے اس بات کو کنفرم کیا ہے. میں ان بریفنگز کا حصہ رہا ہوں جس میں باقاعدہ نقشوں کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، کنفیشنز کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ان کے. سر بخاری صاحب آپ کو کیا انہوں نے تو یو این او کو بھی یہ سارا دیا ہے. کریکٹ، وہ یو این او کو بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شعیب. انہوں نے 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے ملکوں کے جو وہاں مندوبین ہیں ان کو ڈوسیئرز بھیجے ہیں. خود سیکرٹری جنرل کو ڈوسیئر بھیجا تھا جس پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ آنکھوں میں آنسو لے کے کہا تھا کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کا فوری سدباب ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں سے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد پھر چمن کے راستے، چمن بارڈر سے تو وہ نہیں آتے ہیں لیکن اس کے کرب و جوار کے جو علاقے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کا بارڈر بہت پورس ہے، وہاں سے وہ داخل ہوتے ہیں اور کارروائیاں کر کے پھر واپس جا کے وہاں چھپ جاتے ہیں.